پارلیمنٹ میں اور سینٹ وغیرہ میں آج جو قانون سازی ہو رہی ہے اس سے بہت سارے لوگ جہاں خوش ہو رہے ہیں کچھ لوگوں کو تکلیف بھی ہو رہی ہے. اپنے ریٹرنز جمع کروائے ہوں گے وہی ڈکلیئر ہوں گے نا. ہاں بالکل. اگر وہ جھوٹے ہیں تو پھر ڈکلیئر ہو کے بھی جھوٹا ہی آئے گا. پورے سال یہ کام کتنا کرتے ہیں ممبر قومی اور صوبائی اسمبلی. ہر سیشن کے اوپر جو اخراجات آتے ہیں اس کی کاسٹ اپنی جگہ ہے. ایک آدمی اگر وہ گھر گھر جا کر ووٹ مانگتا ہے اور اس کے گوشوارے بھی آتے ہیں اور پھر بھی احتساب والے اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, 11 سال بعد بھی کچھ نہیں ملا اور آصف زرداری دوبارہ اس ملک کے ساتھ. میں اس طرح کے ڈراموں کو میں کیوں سیریسلی لوں؟ 2-4 مہینے میں سچویشن بڑی بہتر ہو جائے. نواز شریف صاحب جس ویژن کے ساتھ آئے تھے, نواز شریف صاحب نے بھی کہہ دیا کہ دیکھیے بالکل ڈیفالٹ ہونے کے دہانے سے پاکستان. ایک بینکر کا اور انڈسٹریلسٹ کا آپس میں تعلق تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے, بالکل. تو پھر یہ نمبرز خالی ہمیں کتابوں اور کاغذوں کی حد تک نظر آ رہے ہیں. میکرو اکنامکس. فواد چودھری صاحب کی ہاتھا پائی ہوئی. ساری زندگی سیاست کی نظر کر کے اب میں یہ تو ڈسکس کرنے سے رہا. پھر وہ تو وہاں تو پی ٹی آئی کی حکومت, تو وہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف آپ بات کریں گی تو پھر آپ کی ریٹنگ نہیں ہوگی. السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو. اور نصرت جاوید صاحب اس پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں. نصرت صاحب کیسے ہیں آپ؟ سے خیریت سے ہیں؟ اب آپ پھر کہیں گے کہ پھر میرا حال پوچھ رہی ہے مجھ سے. چھٹیا کرو نا, کیا ہے اچھا جی چلیں نہیں میں آپ بالکل ٹھیک ہیں, لیکن سر مجھے یہ بتائیں کہ ویسے اس سے پہلے کہ ہم سیاسی گفتگو کریں, آج بڑا اچھا دن ہے. آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں بڑا ماحول پرفضا ہے, سکون ہے, کوئی خوشی کی ایک فیل آ رہی ہے. کس وجہ سے؟ آپ کو نہیں پتا. مطلب دیکھیں پارلیمنٹ میں اور سینٹ وغیرہ میں آج جو قانون سازی ہو رہی ہے اس سے بہت سارے لوگ جہاں خوش ہو رہے ہیں وہیں کچھ لوگوں کو تکلیف بھی ہو رہی ہے. ہاں نا, دیکھیں نا, ایک ایسا بل آ رہا ہے جس میں بیوروکریسی میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 17 گریڈ سے اوپر کے جو لوگ ہیں ان کے تمام ایسٹس جو ہیں وہ ڈکلیئر ہونے بڑے ضروری ہوں گے. اس سے پہلے وہ انکم ٹیکس ریٹرن نہیں جمع کراتے تھے سر. اس میں سچ کتنا ہوتا تھا, جھوٹ کتنا ہوتا تھا نا, یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے. اگر وہی بابا آپ نے جو اپنے ریٹرنز جمع کروائے ہوں گے وہی ڈکلیئر ہوں گے نا. ہاں بالکل. تو اگر وہ جھوٹے ہیں تو پھر ڈکلیئر ہو کے بھی جھوٹا ہی آئے گا. نہیں, اگر جھوٹے نہیں ہوئے تو پھر آئی ایم ایف کو ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے یہ کہنے کی؟ یعنی کہ احمقانہ باتیں ہوتی ہیں. آئی ایم ایف میں بھی ایک سے ایک بڑا جو ہے یعنی چوکھٹ بیٹھا ہوا ہے. ابھی آپ دیکھیں جب ٹرمپ آیا وہاں پہ اس نے یو ایس اے آئی ڈی کے بارے میں کیا گفتگو کی, کیا نکل رہا ہے. ہاں بالکل. کہاں کہاں پیسے ضائع ہوئے ہیں, کہاں اور کتنے کتنے ملینز میں ہوئے ہیں. بالکل. تو آئی ایم ایف کا بھی اگر کوئی وہاں پہ بھی اللہ نے کوئی ٹرمپ لے آیا تو ایک دن پتہ چل جائے گا کہ گریڈ 17 کا جو آدمی ہے یا گریڈ 18 کا ایک افسر ہے, وہ اگر اس نے اپنے جو ریٹرنز دیے ہیں ٹیکس انکم ٹیکس والوں کو, اوکے, اب وہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ان کو جب تم اگر وہ جھوٹے ہیں تو وہ پبلکلی آ گئے. بالکل. اب یہ جیسے ہمارے سیاستدان ہیں, ان کو ٹیکس ریٹرن تو فائل کرنا ہوتا ہے. ارے بیوی نہیں, لیکن ان کے گوشوارے تو ہر مہینے اپڈیٹ ہوتے ہیں, سوری ہر سال ہوتے ہیں نا. بالکل ہوتے ہیں. تو آج تک کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کسی ایک سیاستدان کو ممبر صوبائی اسمبلی, قومی اسمبلی یا سینٹ اس کو کہا ہو کہ بھائی صاحب آپ نے تو یہ والی تو آپ نے مکان گوشواروں میں شامل نہیں کیا. تو اگر یہ نہیں ہوا, آج تک نہیں ہوا, تو پھر سرکاری ملازم کو کون کیا؟ اگر سرکاری ملازم جو ہے وہ بھی 2 نمبری کرے گا. اگر وہ صرف یہ ہوگا کہ اگر نکال دیتے ہیں اس میں سے. بی میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ڈیکلیریشن سے ساتھ میں ڈھول بجایا کرے گئے, گلی گلی بنیادی ہوگی, وہ ڈھول بجا کے کہ دیکھیے صاحب یہ فلاں بندے نے اتنے پیسے, ایک عام غریب آدمی جو ہے اس کو ایک 17ویں گریڈ کے افسر جو ہے وہ تو ڈائریکٹ اس کی رسائی تک نہیں ہے. کیا وہ ڈیجیٹلی ایجوکیٹڈ ہے؟ چلیں اس میں ایک بات اور بھی شامل کر لینا, آپ کی بات اسی سے ہی شروع کریں گے. اسی سے ہی ایک اچھی چیز یہ ہو رہی ہے کہ جو پارلیمنٹیرینز یا باقی لوگ ہیں ان کو مطلب سیکٹری کے لیول کی ان کی تنخواہ ہو رہی ہے. مطلب پہلے تو میں نے یہ جاننا ہے پورے سال یہ کام کتنا کرتے ہیں ممبر قومی اور صوبائی اسمبلی, پھر ان کی تنخواہیں بھی. اب یہ بتائیں کہ ہر سیشن کے اوپر جو اخراجات آتے ہیں اس کی کاسٹ اپنی جگہ ہے. پروڈکٹیوٹی کیا ہوتی ہے سیشنز کی, یہ سینٹ اور پارلیمنٹ کے, لیکن بڑی خوشی سے تنخواہیں جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں. کی بات ہے. دیکھیے میں اپنے طور پر میں تو یہ کہتا ہوں کہ پارلیمنٹیرین کی رسپیکٹ بھی ہونی چاہیے, اگر یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے, اور اس کی پریولیجز بھی ہونی چاہیے. امریکہ میں ایک سینٹ افادیت بھی ہونی چاہیے نا ان کی. افادیت تو بیوروکریسی کی کیا ہے, فیڈرل سیکرٹری کی کیا ہے, تو پھر سبھی ختم کر دیں, پھر ضرورت کیا ہے, ڈنڈا کافی ہے. منیمم گورنمنٹ از انف. یس,
تو مقصد یہ ہے کہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ایک آدمی اگر وہ گھر گھر جا کر ووٹ مانگتا ہے اور ہم سے برا بھلا بھی سنتا ہے اور اس کے گوشوارے بھی آتے ہیں اور پھر بھی احتساب والے اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور بالآخر ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ 11 سال بعد بھی کچھ نہیں ملا اور آصف زرداری دوبارہ اس ملک کے صدر بن جاتے ہیں، تو پھر میں اس طرح کے ڈراموں کو میں کیوں سیریسلی لوں؟ اچھا چلیں، اب آپ نے ڈرامے کی بات کی ہے تو ایک اور چیز بھی ہو رہی ہے، ویسے میں چلتے چلتے اس کا بھی ذکر کر لوں کہ ایک طرف ہم کراس کٹنگ چلتے چلتے کیوں کرتے ہیں کیونکہ چیزیں بہت ساری ہیں نا سر، ٹائم بڑا کم ہوتا ہے. اچھا ایک طرف ہم کراس کٹنگ کی بات کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں جی ہم نے سبسڈیز نہیں دینی ہے، ہم نے فنڈز کی کٹوتی کرنی ہے، دوسری طرف ہم دل کھول کے پنجاب میں فنڈز بھی دے رہے ہیں، ایم پیز ایم این ایز کے فنڈز کی بھی بات ہو رہی ہے. پھر ایک نیپرا نام کا ادارہ ہے، اس نے بغیر حکومت کی اجازت کے اپنی سیلریز اور پیکیجز اور اپنے جو پرکس ہیں وہ بھی بڑھا لیے. کتنی بڑی کانٹرڈکشن ہے. یہ ریگولیٹر ہے، یہ میرے اور آپ سے جو ہے بالکل یہ طے کرتا ہے کہ مجھے ایک یونٹ کے کتنے پیسے دینے، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ اٹانومس ادارہ ہے اور یہ ریگولیٹر جو ہیں یہ کس نے فورس کیے تھے ہمارے اوپر پتہ ہے آپ کو؟ ورلڈ بینک آئی ایم ایف نے گڈ گورننس کے نام پر، اور آج وہ یہ بھاری پڑ گئے. اور یہ کنہوں نے انٹروڈیوس کروائے تھے، کن کے دور میں آئے تھے؟ جو بہت بڑے معاشی جو ہے معجزہ کرنے آئے تھے اس وطن عزیز میں، جناب شوکت عزیز صاحب. انہی کے زمانے میں یہ سارے سو کالڈ ریگولیٹر انٹروڈیوس ہوئے تھے نا. یو گیٹ اونلی مور بیوروکریٹس، یو ڈونٹ گیٹ اینی تھنگ فار دا پبلک. آج تک آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ یہ پبلک ہیئرنگ ہوئی ہے اور وہاں پہ لوگ چلا رہے ہیں کہ صاحب آپ یہ قیمت کیوں بڑھا رہے ہیں بجلی کی، اور ان کو نیپرا نے جواب دیا ہو؟ ڈو دے کیا؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ بات سنی بھی جاتی ہے. اب ان کو کون پوچھے گا؟ یہ سوال اٹھتا ہے نا کسی نہ کسی. لیکن وہ یہ کہ جی چونکہ آپ نے ورلڈ بینک سے آئی ایم ایف سے معاہدہ کر رکھا ہے، وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ رہیں گے، کہ جی they will be independent regulators, we will not interfere in there. تو وہ پھر اپنی اٹانومی کو یوں ابیوز کرتے ہیں اور تنخواہ وہ سرکار سے لیں گے. یس، میرے اور آپ کے دیے ہوئے ٹیکسوں سے. میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس ٹائپ کی دو نمبریوں کو ہم جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں، ہم یہ پوائنٹ لگا چکے. ہمارے یہاں عموماً سیاستدان سب سے لسی سامی ہوتا ہے، کمزور ہے، بیٹھ جائیں ان کے بارے میں جو مرضی ہم بکواس کریں وہ کرتے چلے جائیں. کسی نے وہ کہنے واہ ویری گڈ، اس کے علاوہ کہ نہیں صاحب آپ یہ تو ریگولیٹر ہیں صاحب، یہ تو نہیں، اس طرح تو نظام نہیں چلتے، سسٹم نہیں چلتے. بھائی پاکستان جو ہے اس میں کتنا عرصہ پارلیمنٹری جو ہے جمہوریت رہی ہے آلموسٹ. اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جناب علی جب بھی کبھی کو آتا ہے تو اس طرح کی بات کرے نہیں صاحب کنٹرول کے لیے یہ کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا. اچھا لیکن سر اب جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ جمہوری یہ سارا سسٹم تو اپنی جگہ ہے، لیکن ابھی اس وقت جو نمبرز ہیں اتنی، ویسے ہم نے اکانومی پہ بات کر لی ہے، تو آخری ایک سوال کہ یہ 20 رکنی وفد بھی ورلڈ بینک کا ادھر ہے اور بڑی ہم بات کریں کہ 2-4 مہینے میں سچویشن بڑی بہتر ہو جائے گی. آپ کو لگ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب جس ویژن کے ساتھ آئے تھے، کیا ویژن کیا تھا، مطلب کہ ڈیفالٹ ہونے سے بچانا ہے، آج نواز شریف صاحب نے بھی کہہ دیا کہ دیکھیے بالکل ڈیفالٹ ہونے کے دہانے سے پاکستان کو واپس نہیں. یہ تو خیر یہ دیکھو اس بات کو آپ کو تمام تر کرٹیسزم کے نہیں، میں تو مان رہی ہوں، میں مان رہی ہوں کرنا ہوگا نا کہ لیکن اس میں شہباز شریف صاحب کی ٹیم کا تو کوئی کام نہیں ہے نا سر. وہ جو وزیر خزانہ ہے وہ تو لائے گئے تھے نا، وہ تو نہیں کرتے تھے شہباز شریف صاحب. وہ تو اسحاق ڈار صاحب ناراض ہو کے بیٹھ گئے تھے جا کے کہ یہ کہاں سے وزیر خزانہ بن جائیں گے. کیا بات کر رہی ہیں؟ شہباز always calls اورنگزیب as Ori, not from today. یہ کتنے پرانے آدمی ہیں، یہ رمدے فیملی ہے بھائی، یہ کمالیہ کے ہیں یہ لوگ. نہیں لیکن یہ بات درست نہیں ہے کہ اسحاق ڈار صاحب اکانومی میں اپنے عمل کرنا چاہتے تھے. لیکن وہ اسحاق ڈار جو ہیں وہ ناراض ہوتے رہے، لیکن دوسری طرف جو ہے شہباز شریف جو ہے وہ بھائی ہے نا نواز شریف کے. آپ کا کیا خیال ہے کہ بغیر ان دونوں بھائیوں کے وہ آ سکتا ہے ایک بینکر؟ اور کیا انہوں نے اوری نے ایز بینکر کوئی فیور نہیں کی ہوگی شہباز شریف کی کبھی بھی زندگی میں؟ اللہ اکبر، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ تو اوری صاحب ہی بتائیں گے. ارے کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں، میں یہ فیورز کی میں ایز اے بینکر خدا نخواستہ میں کرپشن نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ایک بینکر کا اور انڈسٹریلسٹ کا آپس میں تعلق تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے بالکل. تو آپ اس طرح پریٹینڈ کر رہی ہیں کہ ایز اف اچھا لیکن قریب کون ہے؟ اچھا میں پوچھ رہی ہوں نا سر، اسحاق ڈار صاحب کی ناراضگی سے تو زیادہ اورنگزیب صاحب مجھے تو کبھی اپنا میرے کسی پیٹ نیم کے ساتھ شہباز صاحب نے نہیں بلایا. مجھے بھی نہیں بلایا. ٹھیک ہے نا،
خیر آپ کے ساتھ تو اگر وہ پیٹ نیم سے پکارے گے تو لوگ اور کچھ اور سمجھ لیں گے نا, سمجھا کریں. میں کیا بات اچھا لیکن آلریڈی بیچاروں میں لوگ آلریڈی ان کے بارے میں ایسی بات نہیں. آپ نے یہ کیوں خواہش کا اظہار کیا کہ نہیں, میں نے آپ کو بتایا ہے, آپ کی معلومات میں اضافہ کیا. بات کر رہی ہیں آپ نے پوچھا نہیں, آپ کے ذہن میں سوال ہوگا تو میں نے کہا میں معلومات میں اضافہ کر دوں. نہیں بی آپ کو خیر آپ کا اتنا انٹریکشن میرا تو زیادہ ہوا نا ایز رپورٹر کے طور پر, میل ٹو میل بھی. بالکل بالکل, وہ تو نہیں, میں بڑی ریسپیکٹ کرتی ہوں ان کی, ایسی بات نہیں. آپ, میں تو ذرا مذاق کر رہی تھی, لیکن پھر اسی بات پر آتے ہیں نا. تو آپ کا کیا خیال ہے, میں نہیں کرتا, میرا انہوں نے پیو مارے ہیں. آپ کیا باتیں کر رہی ہیں, میں آپ کے ساتھ ایک سنجیدہ گفتگو کرنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں کہ بیوی, بٹ ہی ایڈریسز ہم اوری اینڈ ناٹ فرام ٹوڈے, فار مینی ایئرس. اینڈ یہ میں آپ کو ایز اے رپورٹر رپورٹ کر رہا ہوں. ان کی آپس میں اس طرح کی ایکوینٹنس ہے. آپ وہ ان کو شہباز صاحب کہتے ہوں گے یا جو بھی کہتے ہوں گے, بٹ ہی کالز ہم ان ہز ایبسنس اینڈ ان ہز پریزنس ایز اوری اوری اوری. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو ایک کیمسٹری چلے, بانڈنگ جو ان کی بنی ہے, اب اس کے بعد وہ نتائج آنا شروع ہو گئے؟ مطلب بظاہر تو آئی ایم ایف بھی شاباشی دے رہے, وہ کیسے پہنچیں گے سر, عام آدمی تک کیسے پہنچیں گے؟ جب یہ عام آدمی ہوں گے تو پہنچیں گے نا. نہیں, کون شہباز شریف صاحب عام آدمی ہوں گے؟ جو بھی ہمارے سر پہ بیٹھے ہوئے سارے. ہاں, نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ صورتحال کبھی بہتر نہیں ہوگی. یہ پھر جو عام آدمی کے لیے نہیں, بالکل. تو پھر یہ نمبرز خالی ہمیں کتابوں اور کاغذوں کی حد تک نظر آ رہے ہیں. میکرو اکنامکس بہت تکڑی ہے. چلیں پھر سیاسی گفتگو پہ چلتے ہیں. اکانومی کا تو آپ نے ویسے ہی بیڑا ڈبو دیا. اچھا, یہ جو پی ٹی آئی کا مسئلہ چل رہا ہے, مطلب یہ تین بڑی شخصیات, کون سا والا, یہ امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے. یہ جو سے تین اوپر کی شخصیات ہیں جن کے عہدے جن کو ملے ہوئے ہیں, فواد چودھری صاحب کی ہاتھ پائی ہوئی شعیب شاہین صاحب کے بارے میں تو کل وہ جو آئی ہے پریس ریلیز, ایک تو یہ کہ بھائی اب میں ساری زندگی سیاست کی نظر کر کے اب میں یہ تو ڈسکس کرنے سے رہا کہ یہ شعیب شاہین اور نہیں, میں بتاتی ہوں, میں پوائنٹ کیا پوچھنا چاہ رہی ہوں, میں پوائنٹ یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں. اس کو وہ جو ترشی ٹوپی والے کو ڈسکس کروں, لال ٹوپی, کیا ہے اس کا نام, نہیں وہ جو وہ شیر افضل مروت, وہ جو ٹوپی کب لگائی سر انہوں نے؟ اچھا, اسی طرح کا ایک مانکا چھیل شبیلا ٹائپ کا کریکٹر ہے نا. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ وہ جو فورن فنڈنگ, سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ وہ جو فورن فنڈنگ کا الزام وہ لگا رہے ہیں کہ وہ جو باہر سے فنڈنگ آتی ہے, 5 کروڑ روپے رؤوف حسن صاحب نے لے لیے ہیں, اور مطلب یہ کس نے کہا ہے سر؟ یہ وہ فواد چودھری صاحب نے, 3 جو اوپر کا ٹیئر ہے, سلمان اکرم راجہ, شیخ وقاص اکرم صاحب, مطلب وہ تینوں کے بارے میں اس طرح کی گفتگو انہوں نے کی ہے. یہ کر دی ہے نا, تو پیکا جانے اور وہ جانے میں آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ پیکا پہ چھوڑ دیں. نہیں, یہ کہا ہے نا انہوں نے. ہاں, تو اپروو کرنا پڑے گا انہیں. یہ نہیں آئے نا پیکا ایکشن میں, پھر ہاں میرے اور آپ کے بس گلے دبانے کے لیے رہ گئے ہیں پھر. ہاں صحیح بات ہے بھائی. نہیں, انیشیٹ کون کرے گا لیکن آپ کے خیال میں؟ پیکا کس کو انیشیٹ کرنا چاہیے؟ پی ٹی آئی کو کرنا چاہیے, خود اس کے خلاف ہے. نہیں, جب اپنی عزت پہ ہاتھ آئے تو فوراً اپنا فیملی فٹ ہو جائیں گے. کوئی خلاف شلاف نہیں ہے, یہ بھی دل سے چاہتے ہیں کہ پیکا رہے. کیا بات کر رہی ہیں ان کی ایسی 2 نمبریوں پہ نہ رہا کریں. بالکل سیاستدان جو ہے وہ تو اپنے بھائی کے ساتھ, باپ کے ساتھ سچ نہیں بولتا. تو میں اور آپ تو بہت دور کی بات. سیاستدان ہی وہ ہے جس کی بات اس کے دل میں رہتی. چلیں سر, ایک آخری سوال وہ یہ کہ یہ آرمی چیف نے اسٹوڈنٹ سے ملاقات کی ہے 1 دن پہلے, اور بڑا انہوں نے ووکل ہو کے, نہیں یہ ملاقات جو ہے وہ 4 دن پہلے ہوئی تھی, 3-4 دن تشہیر اس کی, لیکن یہ کل میرا خیال ہے اس کا کچھ تشہیر کی گئی ہے. تو وہ جو اسٹوڈنٹ سے انٹریکشن آج کل یہ کر رہے ہیں, تو بیسکلی تو چلے مدعا خارج کا تھا, لیکن انہوں نے یوتھ کو بھی مخاطب کر کے بہت سارے پیغام دینے کی کوشش کی ہے. آپ کے خیال میں یہ جو ایکسرسائز ہو رہی ہے, نتیجہ کچھ ملے گا اس کا؟ میرا خیال ہے کہ ہمارے یہاں وہ جو ایک جنرل تھنکنگ ہے کہ جی یوتھ بلج ہے اور اس کے ساتھ کمیونیکیٹو ہونا چاہیے, اور یہ وہ ہے. تو اس میں سے تھوڑا بہت قصور تو صوبائی حکومت کا بھی ہونا چاہیے نا, وہ کیا کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے؟ نہیں, ان کے بارے میں تو ہم تو پھر وہ تو وہاں تو پی ٹی آئی کی حکومت ہے, تو وہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف آپ بات کریں گی تو پھر آپ کی ریٹنگ نہیں ہوگی. آپ کو تو سیاپا کرنا چاہیے نا, پی ٹی آئی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے بہت. ہے کوئی آج کوئی اس میں ماتم کرنے کے لیے؟ نہیں سر, آج پی ٹی آئی کے حوالے سے بس یہی خبر تھی, آپ نے کہا اب اس پہ کیا بات کی جائے, وقت ختم ہو چکا ہے ہمارے پوڈ کاسٹ کا. سیاپا نہیں, آج نہیں ہوگا, آج ہم نے پی ٹی آئی کو باش دیا ہے. بہت بہت شکریہ نصرت جاوید صاحب, اور کسی اور پوڈ کاسٹ پہ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.